السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول ہم راز کی ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو جلدی سے کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں ناول کی آج کی قسط۔ نہیں، کیا نہیں؟ آرزم اس تماشے کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ دامیر کس طرح اس لڑکی کی طرف داری کر رہا تھا۔ مجھے بات کرنے دو آرزم اس سے۔ وہ اس کی بات کو ایک بار پھر رد کیے لیلک کی طرف بڑھا تھا، جبکہ آرزم صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ لیلک، میری بات سنو، تم ابھی بہت چھوٹی ہو یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں شاید ہی نکاح کا لفظ پتہ ہو، مگر اس رشتے کے تقاضے نہیں معلوم ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی طرف سے صحیح ہو، مگر میری نظر میں یہ صرف ایک حماقت ہے، صرف ایک بیوقوفی۔ سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا نرمی سے آہستہ آہستہ بول رہا تھا تاکہ وہ سمجھ جائے۔ آپ نہیں کر رہے مجھ سے نکاح؟ وہ اس کی بات سن تو چکی تھی، مگر ماننا اس کے لیے شاید مشکل تھا، صرف اس لیے کہ وہ پورا پلان ترتیب دے چکی تھی اور اب اسے پیچھے ہٹنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ نکاح یا سوسائڈ؟ اس کے ذہن میں صرف دو لفظ گھوم رہے تھے۔ کسی ایک کی منزل تک وہ آج کے آج ہی پہنچنا چاہتی تھی، یا تو ہمیشہ کے لیے سونا چاہتی تھی یا زندگی میں سکون لانا چاہتی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہے یہ لڑکی دامیر، اور تم اس گھٹیا لڑکی کی ہر بات سن رہے ہو اور اس سے مستقل منہ بھی لگ رہے ہو۔ وہ تو اس کا دوبارہ سے ایک ہی جملہ سن کر اشش کر اٹھا تھا۔ ڈر تھا، ایک خوف تھا کسی کونے میں کہ وہ اس لڑکی کی باتوں میں ہاں نہ کر دے۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ شادی کرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ میں تم سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ میں محبت کرتا ہوں کسی سے، اور محبت میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کسی اور کی امانت سمجھ کے میں نے خود کو محفوظ کیا ہوا ہے لیلک۔ میں چاہ کر بھی تمہاری اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی میری نظر میں تمہاری یہ بات محض ایک فالتو بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بے چارگی سے اسے وضاحت کر رہا تھا، جبکہ وہیں آرزم کے دل میں ٹھنڈک پڑی تھی اور سکون کی لہر پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اوکے، وہ اس کا جملہ اور بڑی سی وضاحت سن کر ایک لفظ بول کر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کے سامنے مجبور ہو رہی تھی۔ کیوں اپنی ہی عزت کو مٹی میں ملا رہی تھی؟ گڈ گرل، دامیر نے اس کی بات سن کے دھیرے سے کہا تھا۔ شکر ہے وہ مان تو گئی تھی۔ تبھی لیلک بے سود سے بستر پر لیٹ کر چادر چہرے تک اوڑھ چکی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی۔ اوکے، پھر ہم جائیں؟ دامیر نے اسے بے سود دیکھ کر کہا تھا، مگر 3-4 منٹ تک کوئی جواب نہیں آیا تو آرزم اس کی کلائی پکڑ کر روم سے باہر لے گیا تھا۔ جان چھڑواؤ اس سے اپنی، کیا پاگل لڑکی ہے؟ وہ کوریڈور سے گزرتا ہوا ہلکی آواز میں مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ ڈپریسڈ ہے آرزم، اور ڈپریشن میں انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، یا وہ جن حالات کا شکار ہے اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، وہ سہارا جو اس کے لیے محرم بھی ہو۔ دیکھا نہیں تھا کہ وہ کس حالت میں ہمیں ملی تھی؟ اس بات کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ کسی درندے سے بچ کر اپنی جان اور عزت محفوظ کر کے بھاگی تھی، اور ابھی وہ نکاح اس لیے کر رہی تھی کہ اسے کسی پہ بھروسہ نہیں۔ ضروری نہیں ہر لڑکی کو تم جیسا بھائی اور آنٹی جیسی ماں ملے، یا ڈیڈ جیسا باپ ملے۔ میں نہ صحیح، مگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو آرزم۔ وہ سیڑھیاں عبور کر کے ہاسپٹل کے گارڈن میں آ گئے تھے۔ کہتے کہتے تعمیر کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا، کیا فضولیات تم بولے جا رہے ہو؟ تم پر بھی اس لڑکی کا اثر ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو ٹریپ کر رہی ہو۔ وہ اس کی بات پہ شدید تیش میں آ گیا تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ ایسی نہیں ہے، تم سے زیادہ میں نے اس دنیا کو دیکھا ہے۔ 15 سے زیادہ ممالک گھوم چکا ہوں، ہر 3 مہینے بعد بزنس کے لیے دوسرے ملک جاتا ہوں۔ ہر انسان کو میں نے دیکھا ہے اور برابر میں بیٹھ کر ہر انسان سے بات کی ہے۔ تم سے زیادہ انسانوں کو جاننے کی سکلز ہیں میرے پاس۔ مجھے پتا ہے کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ اس کی معصومیت، اس کی آنکھوں میں سچائی صاف واضح ہے، اور یہ بات بھی تم اچھے سے جانتے ہو کہ اسے نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ میرے سرکل میں آرام سے موو کر سکتی ہے، انفیکٹ ایک اچھی لائف پارٹنر بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ مگر بیچ میں آ جاتی ہے یہ محبت جو میں تمہاری اکلوتی بہن سے کرتا ہوں، اور یقیناً تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہاری ضدی، نازک، حساس بہن کا ہمسفر میں بنوں، کیونکہ تم اسے باہر کے لڑکے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، رائٹ؟ تم اس کا ایک آنکھ سے نکلتا آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتے، مگر انسانیت کے آگے ہر محبت کو رد کیا جا سکتا ہے۔ کیا معلوم کہ اللہ کے حق میں بہتر کر دے۔ آرزم گارڈن میں بچھی گھاس کو دیکھتا ہوا اس کی تمام باتیں سن رہا تھا،
شاید کسی نقطے پہ نظر ہو، مگر اس کی آخری بات اس کے دل پر جا کر لگی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے تعمیر، اگر تم نے ایسا کیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ وہ حیرت سے شاکڈ ہو گیا تھا۔ یہ وہی تعمیر تھا جو اس کی بہن سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس کی ایک جھلک کے لیے بار بار اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، اس سے بات کرنے کے لیے ترستا تھا اور عارضم اس کی حالت پہ ہنستا یا مسکرا دیتا تھا۔ مگر وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ وہ اس کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سمجھدار، نامور بزنس مین اور میچور مرد بھی تھا، اور اب بھی اس کی کوئی لاجک ہی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات بول گیا تھا، ورنہ اس کے جنون سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ اوکے، مگر تم بھی میری بات سوچو، وہ اچھی لڑکی ہے، اور پلس پوائنٹ یہ کہ محل سے تم محبت بھی نہیں کرتے۔ لیلک مجھ سے زیادہ تمہیں ڈیزرو کرتی ہے، میں شاید اسے اپنا نام دے دوں، مگر محبت میری اریحہ لاشاری ہی رہے گی۔ سو اپنے ذہن کو کھولو اور عقل مندی سے فیصلہ کرو۔ اس کا تیر سیدھے نشانے پہ لگا تھا۔ وہ اریحہ کے لیے عارضم کی اندھی محبت جانتا تھا۔ عارضم خود کو تو برباد کر سکتا تھا، مگر اریحہ کو نہیں۔ مجھے لگتا ہے میرا فون وہیں روم میں رہ گئے، لے کر آتے ہیں، وہ عارضم سے کہہ کر اپنا فون کوٹ کی پاکٹ میں ڈھونڈنے لگا تھا، مگر ادھر نہ پا کر وہ بولا تھا، تم لے آؤ، میں نہیں جا رہا وہاں۔ عارضم منع کر چکا تھا، چلو میرے ساتھ، اگر وہاں دیر لگ گئی تو تمہیں پھر غصہ آئے گا جو ہر وقت ناک پہ بیٹھا رہتا ہے۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اتنی دیر میں تعمیر اب مسکرایا تھا، ورنہ حالات کافی برہم چل رہے تھے۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر ایک بار پھر روم میں داخل ہوا تھا، مگر اپنے سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے پیروں تلے زمین سرک گئی تھی۔ لیلک، وہ گھبرایا ہوا آگے بڑھا تھا۔ وہ جو بیڈ پہ اسٹول رکھے اس پہ چڑھ کر چادر کو بند پنکھے سے لٹکائے، اپنا چہرہ اس میں ڈالے، آنکھیں بند کیے، نہ جانے کیا پڑھ رہی تھی۔ ایک دم سے آواز سن کر تو اس کے پاؤں ہی کپ کپا گئے تھے۔ وہ تو چپ چاپ خاموشی سے جانا چاہتی تھی، مگر ایک بار پھر اندر دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی اپنی حالت بری ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ فوراً نیچے آؤ، عارضم کہو اسے۔ وہ 29 سال کا لڑکا اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی تو وہ دونوں بالکل صحیح اسے چھوڑ کر گئے تھے، اور اب لیلک پلیز نیچے آؤ، یہ کیا کر رہی ہو؟ عارضم بھی خود پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا۔ اگر وہ ابھی کچھ کر لیتی تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنتی اور ایک جان بھی چلی جاتی۔ وہ پہلی بار انتہائی نرم لہجہ اپنا کر بولا تھا، نہیں، ایک بار تو آپ لوگوں نے مجھے بچا لیا تھا، مگر اب کی بار نہیں۔ میں ہی بیوقوف تھی کہ میں نکاح کی بھیک مانگ رہی تھی، محض اس لیے کہ اس ہاسپٹل میں رہتے ہوئے بھی مجھے خوف آ رہا تھا، جس طرح اپنے گھر میں خوف تھا۔ ظاہری سی بات ہے، جب اپنے گھر میں کوئی لڑکی محفوظ نہ ہو تو کہیں باہر کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ میں نہیں چاہتی کوئی میرے ساتھ کھیلے، اس سے پہلے ہی میں اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں، اور پلیز آپ دونوں یہاں سے جائیں۔ وہ اپنے لہجے کو بہت مضبوط بنا کر بولی تھی۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تھی، جبکہ بھیگی نگاہیں اس کی جھکی ہوئی تھیں۔ اوہ گاڈ، لیلک پلیز اپنی گردن سے ہٹاؤ یہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تعمیر اب چلا کے بولا تھا۔ پسینے کی ننھی نندی بوندیں اس کے ماتھے پر جھلک رہی تھیں، جبکہ چہرے پہ تاثرات خطرناک تھے، جیسے کسی قیمتی چیز کو کھونے کا ڈر ہو۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، اگر آپ اچھے ہوتے تو میری کہی ہوئی بات مان لیتے، مگر اب آپ نے دیر کر دی ہے۔ وہ مشکل خود کو سنبھالتی وہ اس غفلت کی دنیا سے باہر آ جانا چاہتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ پاؤں اسٹول پہ پھسلا ہو۔ وہ دونوں پاؤں پھر سے جما کر چادر کو دونوں ہاتھوں میں تھام چکی تھی۔ کوئی دیر نہیں ہوئی ہے؟ تمہیں اپنی ماں کا بھی خیال نہیں ہے؟ وہ تمہارا کتنا انتظار کر رہی ہوں گی یار، کیوں بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ سچ شکر تھا کہ عارضم کمرے کا دروازہ لاک کر چکا تھا، ورنہ کوئی آ جاتا تو کیا بنتا؟ مجھے کسی کا خیال نہیں ہے، اور کروں کس کا خیال جس کا کوئی نہ ہو؟ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ خود بھی جائیں اور انہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ وہ جیسے آخری فیصلے پہ آ چکی تھی اور زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔ میں کروں گا تم سے شادی، مگر تمہیں 5 سیکنڈ کے اندر اندر بیڈ پہ آنا ہوگا، سن رہے ہو میری بات؟ وہ اتنے عرصے خاموش رہ کر ان دونوں کو بحث کرتا دیکھ کر بولا تھا۔ نہ جانے کتنی سوچیں اس کے دماغ میں ابھری تھی، مگر تمام سوچوں کو پس پشت رکھ کر ایک ہی یہ خیال آیا تھا، تعمیر کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ وہ اچھے سے نہ سہی مگر کنونس ضرور ہوا تھا۔ مگر تعمیر وہ لمحے کے 1000ویں حصے سے پہلے اپنی بند آنکھیں کھول چکی تھی، مگر چونک کے عارضم کی طرف دیکھا تھا، اس کی بھاری گھمبیر آواز کو وہ پہچان چکی تھی، مگر شاکڈ کی صورتحال میں کہا تھا، کیا دامیر لگا رکھی ہے؟ میں نے کہا نیچے آؤ، ورنہ اپنے ہی ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ وہ تعمیر کے نام پر ایک بار پھر چڑھا تھا۔ اچھا خاصا وہ اپنا تماشا بنوا چکی تھی۔ وہ اس کے بکھرے حلیے کو دیکھ دیکھ کر خار کھا رہا تھا، اور وہ 2 لڑکوں کے سامنے بنا کسی دوپٹے چادر کے بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ مگر میں تعمیر سے کروں گی نکاح، وہ اس کی تیز آواز پہ خوفزدہ ہو کر بولی تھی۔ فرمائشی پروگرام نہیں چل رہا یہاں،
یا کسی مال میں نہیں آئی ہوئی کہ جو پسند آیا اس کو خرید لیا۔ وہ اس کے نئے سوشے پر تو ماتھا پیٹ کے رہ گیا تھا۔ ماتھے پہ لکیروں کا اضافہ ہوا تھا اور وہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ دامیر آپ، وہ ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی جب اعظم نے آگے بڑھ کر اس کی مخملی کلائی کو تھام کر جھٹکا دیا تھا کہ وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی اور نیچے کو بیڈ پہ گرنے ہی لگی تھی جب اعظم نے اسے کلائی کے بجائے اپنے ہاتھ کا شکنجے سے اس کے بازو کو جکڑا تھا کہ وہ لہراتی ہوئی سیدھی ہوئی تھی اور ایک الٹا ہاتھ اس کے نم سرخ گال پہ دیا تھا کہ وہ اس درد کی شدت کو برداشت نہ کر پاتے ہوئے چینخی تھی۔ تبھی اعظم نے اسٹول کو ہٹا کر اسے بیڈ پہ دھکا دیا تھا اور بازو کی گرفت چھوڑ دی تھی۔ یہ سب کارروائی اتنی اچانک ہوئی تھی کہ دامیر اف بھی نہ کہہ سکا تھا۔ اعظم کا جارحانہ عمل دیکھ کر تو وہ بھی بھرپور شوق ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غصے والا ہے مگر اتنا ہائپر ریئیکٹ کرے گا یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے لیلک کی فکر ہوئی تھی۔ اسی فکر کے چکر میں وہ اعظم کو گھورتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ چلو بہت کر لی تم نے اس کی تیمارداری، اس لڑکی کے دماغ کے پرزے مجھے ہی ٹھیک کرنے ہوں گے، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ جاؤ اور مولوی کو لے کر آؤ، 5 منٹ ہے تمہارے پاس صرف۔ وہ اب اس کی کلائی تھام کر اسے روکتا ہوا پھنکارا تھا کہ دامیر صرف اسے آنکھیں دکھا کے رہ گیا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ بیچ میں بولا تو اعظم سے لڑائی ہو جائے گی اور لڑائی وہ چاہتا نہیں تھا۔ دامیر کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف مڑا تھا جو چہرہ موڑے ایک ہاتھ گال پہ رکھے ہچکیوں سے رونے میں مصروف تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ اس کے روتے وجود کو گہری نظروں سے دیکھتا موبائل نکال کے کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ یہاں تو سب کچھ اتنا ہائی ریٹ میں ہے بھائی، ہفتے کی ساری پاکٹ منی مجھے لگتا ہے اس میں چلی جائے گی۔ وہ گرل بوتیک میں کھڑی ایک سوٹ کو ڈمی میں لٹکے دیکھ کر بولی تھی، لیکن جب اس نے اس کے ریٹ دیکھے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ 7999 روپیز کا ٹیگ پڑھ کر وہ باہر نکلنا چاہتی تھی مگر اس سوٹ نے جیسے اس کا دل بھی چرا لیا تھا۔ سلور 3 پیس جدید کڑھائی سے تراشا سوٹ واقعی اسے بھایا تھا۔ اتفاق سے محل کا پسندیدہ کلر بھی یہی تھا مگر وہ اسے کشمکش کا شکار تھی کہ لے یا نہ لے۔ خیر تم مان جاؤ یہی کافی ہے، 2 ہفتے کی پاکٹ منی آپ کی ہوئی محل میڈم۔ اس نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے آخرکار سوچ ہی لیا تھا کہ لے لیا جائے۔ وہ بیگ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کاؤنٹر کی جانب بڑھی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل، اس نے ابھی کاؤنٹر پہ کھڑی ہی ہوئی تھی جب اپنے عقب سے اسے مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک دم ہل ہی گئی تھی۔ تم؟ وہ آہستہ آواز میں ضرور بولی تھی مگر اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ یس میں۔ پہچان تو لیا ہوگا؟ وہ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ منہ توڑ دوں گی جاہل، وہ انگلیوں سے اسے وارن کرتی ہوئی دبی دبی آواز میں بولی تھی۔ اوکے باس۔ وہ ایک آنکھ ونک کر کے فوراً ہی بوتیک سے چلا گیا تھا مگر اس کی خاموشی اریحا کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پیمنٹ کر کے شاپنگ بیگ لے کر جیسے ہی بوتیک سے باہر آئی تھی اس کی کلائی جیسے کسی نے جکڑی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی اور اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ دوپہر ہونے کی وجہ سے شاپنگ مال میں اکا دکا ہی لوگ تھے، زیادہ تر جگہیں سنسان اور خاموش پڑی تھیں۔ چھوڑو مجھے منحوس انسان، وہ اپنی کلائی پہ اس کی تیز اور سخت گرفت دیکھ کر چلائی تھی مگر مقابل ضد میں اسے لیے چلا ہی جا رہا تھا۔ بہت اکڑ ہے نا تم لڑکیوں میں، 45 کلو تم لوگوں کا پورا وزن نہیں ہوتا اور ہم سے مقابلے کرنے چلی آتی ہوں۔ ابھی دیکھنا کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ لمحہ بھر رک کر اسے تیش کے عالم میں بولا تھا جبکہ اریحا اس کے لفظ سن کر بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس دن تو اس کے ساتھ محل تھی، تھوڑا بہت اس کا سہارا تھا، لیکن آج پورا شاپنگ مال خالی تھا، یہاں تک کہ کافی دکانیں بھی لاکڈ تھیں۔ اسے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹی سنائی دینے لگی۔ اگر بھائی کو پتہ لگ گیا تو مجھ سے خفا ہی ہو جائیں گے، کتنا بھروسہ کرتے ہیں مجھ پر، ہر بار سب سے بچاتے بھی ہیں۔ اور اب اگر وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی سوچ رہی تھی تبھی اس نے اپنے جاکرز میں پہنے پاؤں ٹائلز کے فرش پر جیسے جمائے تھے۔ چلو ساتھ۔ جب وہ چلنے سے انکاری ہوئی تو وہ غرایا تھا جس پر اریحا نے بایاں ہاتھ گھمایا تھا۔ گھمانے کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ زبردست طریقے سے اس کے منہ پہ لگا تھا جس سے اس کے ہاتھ کی گرفت اریحا کی کلائی پہ ڈھیلی ہوئی تھی۔ اسے اسی موقع کا انتظار تھا۔ ہاتھ چھڑوا کر وہ سب کچھ بھلائے تیزی سے پیچھے ایک نظر دیکھتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ اتنی بے دہانی میں چل رہی تھی کہ سامنے سے آتے شخص کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اف! اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ زمین پہ گرا تھا اور وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھتی سہلانے لگی تھی۔ کوئی پتھر فٹ کیے ہوئے کیا؟ وہ اتنا سخت اور اچانک تصادم پہ اچھے خاصے درد سے سرخ ہوتے ماتھے کو چھوتے ہوئے بولی تھی، اور جیسے ہی اس نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا
वहीं जम सी गई थी। मरून जीन्स पे वाइट टी शर्ट पहने वो एक हाथ में मोबाइल और गाड़ी की कीस पकड़े उसे देख नहीं बल्कि घूर रहा था। उसकी भूरी आंखें उसे अपने वजूद के आर पार होती हुई नजर आई थीं, जबकि वो उसके घूरने पे मुश्तइल होकर रह गई थी। आप? लेकिन अगले ही पल उसे आज़म का ख्याल आया था। अगर वो आज़म को बता देता तो उसे तो आज़म ने अकेले यूँ आने से हमेशा मना किया था। इसलिए अब वो माथे से हाथ हटाकर संभल के बोली थी, एक्चुअली यहाँ मैं ड्रेस लेने आई थी। और वो भी कुछ कहती कि पीछे कदमों की आवाज़ पे उसकी हाथों की हथेलियाँ नम हुई थीं। और ये मेरे साथ आई थी? अरे तुम जल्दी के चक्कर में तो ये ड्रेस भूल ही गई। ये ज़रूर लेकर जाओ और कल यूँ नहीं यही पहन कर रहना। वो उसकी आवाज़ पे एकदम पलटी थी और बेयकीनी से लब भींचे दामीर पे निगाहें की थी। ये झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानती भी नहीं। वो एकदम से ही गड़बड़ा गई थी। दामीर को वो यकीन दिलाती हुई बोली थी। उसे अपनी सांस हलक में अटकती हुई महसूस हुई थी। महल कहाँ है? वो उस लड़की को नज़रअंदाज करके अरीहा की जानिब देखा था। महल को इसने घर भेज दिया क्योंकि आज हमें शॉपिंग करनी थी। मैं सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर अब एक लफ्ज़ भी और मेरे बारे में बोला या मेरा नाम लिया। अपनी औकात में रहो। आप मेरी बात सुने, मैं महल के लिए गिफ्ट लेने आई थी और ये मेरे पीछे आ गया और फिर मेरे साथ इसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं भागकर आपसे मिल गई। इसकी बातों पे आप यकीन नहीं करेंगे, समझ रही हैं आप? पहले वो उस लड़की को, फिर उंगली उठाकर दामीर को वार्निंग के अंदाज में कहती हुई रुकी थी। ओके, गाड़ी में बैठो, जाकर आता हूँ मैं। वो उसको तहकुमाना अंदाज में कहता उस लड़की की तरफ बढ़ा था। आज तो छोड़ आऊँ, लेकिन अगली बार उन दोनों के करीब करीब भी नजर आए तो तुम होगे और मेरा हाथ होगा। वो 22-23 साल का लड़का उसके सामने बहुत छोटा था। उसके कंधे पे अपना मजबूत हाथ रखता वो वार्न करता एक शॉप की तरफ बढ़ गया। चेहरे पे चट्टानों की तरह सख्ती थी। आज़म के मैसेज पढ़ने के बाद वो मॉल आया था ताकि लैलक के लिए कोई हल्का फुल्का ड्रेस ले सके। अरीहा को सामने और यूँ अकेला देखकर उसे गुस्सा तो ज़रूर आया था मगर खामोश हो गया था। फ़िलहाल उसे कुछ कह नहीं सकता था। 5 मिनट में वो 2 ड्रेस और एक स्लीपर का पेयर लेकर शॉप से निकल गया था। शॉपिंग मॉल से बाहर आकर वो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी तक पहुंचा था मगर उसे वो गाड़ी के बाहर ही नजर आई थी। दामीर भाई, मैं सच कह रही हूँ, आपको मुझ पर यकीन है ना? आई स्वेयर मैं उसे सच में नहीं जानती। वो जैसे ही फिर से सामने आया था वो फिर सफाई देने लगी थी। ये नहीं था कि वो उससे डरती है मगर आज़म का उसे हद से ज़्यादा ख्याल था और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इंसान चाट मसाला लगाकर बात उसके भाई से लगाए। मगर वो तो उसके दामीर भाई पे ही अटक गया था। ओके नाउ ड्रॉप सीन। वो उसके सुर्खी माल चेहरे को देखता हुआ संजीदगी से बोला, जो धूप की तपिश से कुछ ज़्यादा ही लाल हो गया था। नहीं, मैं बस से चली जाऊँगी, आप जाएं। वो कतई मना करते हुए बोली थी। श्योर। वो उसे एक लफ्ज़ कहकर अब गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ चुका था और लम्हे में ही गाड़ी जन से दौड़ा के ले गया था। इतना रूड बिहेव! एक बार भी ये नहीं कहा कि छोड़ देता हूँ। और चेहरा कैसे लाल कर रखा था जैसे ब्लश लगाया हो। वो चेहरे पे आया पसीना टिश्यू पेपर से। उठो, बहुत रो लिया तुमने, चेंज करके आओ। वो जो आंखें मूंदे लेटी हुई थी उसकी गरजदार आवाज़ पर उसने सहम कर आंखें एकदम खोली थीं और साथ में उठकर भी बैठ गई थी। अपने सामने पैकेट देखकर उसने आज़म की तरफ चोर नज़रों से देखा था। तभी पहली दफ़ा उसकी नज़रें उससे मिली थीं मगर अगले ही लम्हे वह नज़रें चुराई थी जैसे कोई चोरी पकड़ ली गई हो और दूसरे ही लम्हे वह पैकेट उठाकर कमरे से मुंसलिक बाथरूम की तरफ भागी थी। लेकिन पाँव स्लिप होने की वजह से वो एकदम से ज़मीन पे बैठी थी। कुछ देर पहले ही उससे ही पानी का ग्लास उसके कपड़ों और फर्श पे गिरा था। ये उसका ही नतीजा था कि वह स्लिप हो गई थी। ध्यान से। वो कुर्सी पे बैठा सिर्फ इतना ही बोल सका था, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। वो उसकी जल्दबाजी पे माथे पे बल डालकर रह गया था। लैलक ने उसकी आवाज़ पे सरस बात में हिलाते हुए उठने की कोशिश की थी मगर उसे अपने पाँव में शदीद दर्द महसूस हुआ था। उस दर्द को पुश्त पे डाले वो हिम्मत करके उठी थी। ये दर्द तो उसके दर्दों के आगे कुछ भी नहीं था। 5 मिनट बाद वो अच्छे से फ्रेश होकर चेंज के साथ बाथरूम से बाहर निकली थी। उसका जर्दी माइल चेहरा फ्रेश होने के बाद काफ़ी बेहतर हो गया था। माथे पे लगे ज़ख्म भी सुधार की तरफ थे जबकि चेहरे पर लगी छोटी मोटी चोटें सही हो चुकी थीं। लेकिन चेंज करते वक्त उसे अपनी कमर और कंधे पे अच्छा खासा घाव का दर्द महसूस हुआ था। कुछ वक्त लगना था, ये भी भर ही जाने थे। दुपट्टा भी लो। वो उसको दुपट्टा हाथ में लाता देखकर अफसोस से उसकी तरफ देखता बोला था। कैमल कलर की एम्ब्रॉयडरी शर्ट और शलवार में वो काफ़ी तरोताज़ा और निखरी हुई लगी थी। उस पर एक नज़र डालता वो कुर्सी से खड़ा हो गया था। दुपट्टा लो अच्छे से और बैठो, मौलवी साहब आ रहे हैं। वो कोट उतार कर सिंगल बेड पे डालता हुआ बोला था।
اور شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے تھے جیسے کھلی فضا چاہتا ہو۔ ویسے بھی اس کمرے کا ماحول کا اور کچھ حالات کا ایسا اثر تھا کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب اندر آئے تھے۔ لیلک شاہ، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب تک وہ ڈراموں میں ہی یہ سین دیکھتی آئی تھی، مگر جب اس کے لیے اس کے سامنے یہ الفاظ بولے گئے تو اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا، جبکہ ہاتھ میں پکڑا پین نیچے گرا تھا۔ اب مر گئی ہو کیا؟ بولو بھی۔ اس کے برابر میں بیٹھا وہ اس کے جواب کے انتظار میں غصے کو قابو پاتے ہوئے درشتی سے بولا تھا، جبکہ لیلک نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں غصہ، شدت، نفرت، بیزاری، بے حسی سب کچھ تھا۔ بات کرنی ہے مجھے آپ سے، کلیئر کرنی ہے کچھ چیزیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی نڈر ہوئی تھی، اس کا سارا ڈر جیسے کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس کا جواب سنے بغیر یا اسے موقع دیے بنا وہ صوفے سے اٹھ کر روم سے باہر گئی تھی۔ وہ اس کی ہمت پہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایک تھپڑ کھا کر بھی اس کی ہٹ دھرمی ختم نہیں ہوئی تھی، اور ضدی تو وہ اسے بے پناہ لگی تھی، جو اس کو حکم دے کر تحکمانہ انداز اپنا کر جا بھی چکی تھی۔ اس کی نظر سامنے کرسی پہ بیٹھے مولوی صاحب پہ گئی تھی، جو آڑی ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی گڑبڑ ہو، جبکہ دامیر کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ دامیر کو اس پہ افسوس ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا احسان مند ہو گیا تھا۔ وہ مولوی صاحب کو 1 منٹ کا کہہ کر سخت تاثرات کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اب کون سا تماشا رہتا ہے؟ عزت کا خیال نہیں ہے نا تمہیں اپنی؟ کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لو۔ وہ اس کی کلائی پکڑتا اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش میں لگا نڈھال ہونے لگا تھا، مگر وہ لڑکی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ میری کچھ شرائط ہیں، امید ہے کہ آپ کو انکار نہیں ہوگا اور مجھ پہ حکم چلانا بند کریں۔ مجھ سے نکاح آپ اپنی مرضی سے کر رہی ہیں، جبکہ میرا آپشن دامیر تھے۔ وہ اپنی کلائی اس کی سخت گریپ سے چھڑوانے کی کوشش میں سرخ پڑتی خود بھی اشتعال بھرے لہجے میں بولی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ گھنٹے پہلے والا اس کا ہاتھ کا کھایا ہوا تھپڑ اور جارحانہ لہجہ بھول چکی تھی، اور اب خود دھان پان سی اس چٹان جیسے مضبوط مرد کے سامنے اپنے لیے ہی لڑ رہی تھی۔ اسپیک اپ مس لیلک شاہ، باقی صرف تنہائی کے 2 گھنٹے کی بات ہے کہ کس طرح تمہاری یہ چلتی ہوئی زبان اور اکڑ کو ختم کرتا ہوں۔ وہ اس کی کلائی پہ انگلیاں گاڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتا لفظ دبا دبا کے بولا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں وارننگ تھی۔ لیلک اس کے معنی خیز جملوں اور لفظوں سے زمین پہ جیسے گڑ گئی تھی۔ اس کے ہاسپٹل یا موقع کا بھی لحاظ نہیں تھا، اس کا بے باک انداز ناگوار گزرا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اس نے شرطیں رکھنا شروع کی تھی، ویسے ویسے اعظم کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ وہ لڑکی اس طرح اس کی تذلیل کرے گی اس نے نہیں سوچا تھا، مگر وہ بھی اعظم لاشاری تھا۔ اس سے ایک ایک شرط کا بدلہ سود سمیت لینے کا خود سے وعدہ کرتے ہوئے وہ اس کی شرطوں پہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ وہ اس قدر جلدی مان جائے گا لیلک کو بالکل یقین نہیں تھا۔ وہ اس سے ڈر رہی تھی، مگر بہت مشکل سے اس نے ان لمحوں میں خود کو مضبوط، نڈر، بہادر بنا کر خود کو اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر ابھی بزدلی دکھاتی تو ساری زندگی اس سے دب کے رہنا پڑتا، مگر قسمت کو کیا منظور تھا؟ اس کا فیصلہ وہ اکیلی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دماغ میں آتی تمام سوچوں کو جھٹک کر چہرہ صاف کرتی، دوپٹہ صحیح سے سر پہ ٹکاتی اندر روم کی جانب بڑھی تھی اور اعظم کے برابر میں جا کر ٹک گئی تھی۔ 5 منٹ میں وہ لیلک شاہ سے لیلک اعظم لاشاری بن چکی تھی۔ ایک اداس بھری نگاہ اس نے اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھا تھا جو بالکل خالی سفید پڑی تھی۔ اسے مہندی کا کتنا شوق تھا، اور اپنے نکاح پہ مہندی لگوانے کے لیے تو نہ جانے وہ کتنا سرچ کر چکی تھی، مگر بے رونق ہاتھوں کو دیکھ کر اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ زندگی اس سے کئی زیادہ بے رونق ہونے والی ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب